بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اگر کوئی انسان اپنے والدین کے چہرے کو محبت اور رافت سے ایک مرتبہ دیکھے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک حج مقبول کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب تو آسانی ہے کہ بہرحال والدین سے رابطہ ان کا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا، جو کبھی ایسے ٹیلی فون کا سوچ نہیں پاتے تھے کہ جہاں چہرے کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ آج تو آسان ہے، آپ کسی بھی ویڈیو کال کو آزمائیے اور اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کیجئے اور پھر دعا کیجئے خدا نے آپ کو ایک موقع اور عطا کر دیا رافت اور محبت کے ساتھ۔ اگر کوئی اپنے والدین کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھے تو اس کے نام اعمال میں ایک حج مقبول کا، حج کا نہیں، حج مقبول کا ثواب۔ حج تو ہو سکتا ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے، مقبول نہیں ہو سکتا بغیر مرضی کے پروردگار کو حاصل کیے ہوئے۔ تو والدین کے چہرے کو محبت اور رافت سے ایک مرتبہ دیکھنا، راوی سوال کرتا ہے یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لے تو کیا ہر مرتبہ ثواب یہی ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا خدا بخیل تو نہیں کہ ثواب کم کر دے، خدا کریم ہے، کریموں کا خالق ہے، خدا خود اکرم ہے، تو وہ تو ثواب بڑھا کر دیا کرتا ہے۔ انسان اگر ثواب کے مسئلے پر قرآن کو دیکھے، ایک ختم آیت قرآن پورے قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے، تو ثواب ہی کس بنیاد پہ مل رہا ہے؟ بڑی آسان سی مثال ہے، میں اس سے پہلے بھی شاید بیان کر چکا، پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ عمل میری اور آپ کی حیثیت کا ہے، ثواب رب کی حیثیت کا ہے۔ اگر ہم اپنی حیثیت میں ایک آیت پڑھیں اور رب اپنی حیثیت میں ختم تلاوت قرآن کا ثواب دے دے تو رب ہے اور عبد صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن بہت سمپل اور آسان سی بات یاد رکھیے گا، یہ پورا ثواب نہیں ملنے والا، یہ ثواب میکسیمم ہے۔ ثواب بقدر معرفت ہے، ثواب بقدر معرفت ہے، ثواب بقدر عمل نہیں ہے، ثواب بقدر معرفت ہے۔ بقدر عمل تو عمل کے برابر ہوگا نا، پھر تو عمل جتنا ہے اتنا ثواب ہونا چاہیے۔ یہ ثواب جو عمل سے بڑھ گیا ہے وہ بقدر معرفت ہے۔ مثال بڑی آسان سی، یہ کیا مطلب بقدر معرفت؟ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کی معرفت مختلف ہو سکتی، ابھی سب کے سب اگر نماز جماعت میں شریک ہوئے یا شریک مجلس عزائے حسین علیہ السلام ہیں تو کیا سب کا ثواب برابر ہے؟ کیا نہیں؟ ثواب برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ آسان سی مثال، کبھی جائیے مارکیٹ میں، پوچھئے قیمت کیا چیزوں کی، سبزی کی بات کیجئے کہ پھل کی بات کیجئے کہ دیگر مصنوعات کی بات کیجئے، کہ یہ کہاں سے آئی؟ کہ یہ ایجپٹ سے آئی ہے، یہ اس لیے اتنی مہنگی ہے۔ یہ کہاں کی ہے؟ کہ یہ عراق سے آئی ہے اس لیے سستی ہے۔ یہ کہاں کا ہے؟ کہ جاپان کا بنا ہوا ہے اس لیے مہنگا ہے۔ یہ کہاں کا ہے؟ کہ چائنا کا بنا ہوا ہے اس لیے سستا ہے۔ پتہ چلا کہ قیمت بدل جاتی ہے، قیمت بدل جاتی ہے۔ اگر علاقہ یا بنانے والی کمپنی کا عنوان بدل جائے تو اگر عمل انجام دینے والے کا معیار معرفت بدل جائے تو کیوں ثواب نہ بدلے گا؟ کبھی یہ سوچ کر مت بیٹھ جائیے کہ مجھے تو 100 میں 100 نمبر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کبھی سوچتا ہوں کہ میں اتنا اوپر لے گیا پھر ابھی نیچے لے آیا۔ بات یہ کہ لکھا ہوا پیپر پر میکسیمم مارکس 100، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو 100 ہی مل جائیں گے، یہ تو آپ کی محنت پر ہے، جتنا لکھیں گے اتنے نمبر ملیں گے۔ لہذا یہ اعمال کا ثواب جو بیان ہوا یہ میکسیمم ہے سمجھانے کے لیے، ورنہ کیا ممکن ہے کہ ایک ضربت کا ثواب ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے؟ اگر عمل تول کے بکتے ہیں خدا کی بارگاہ میں تو ایک تلوار، ایک ضربت ہی تو ہے تلوار کی، تو ایک تلوار کی ضربت کا ثواب ایک کے برابر ہی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ ترازو میزان عدل و انصاف کا نہیں ہے، میزان فضل پروردگار کا ہے۔ اور چونکہ اگر یہی تلوار کی ایک ضربت چلائے مالک تو قیمت اور ہے، اسی تلوار کی ایک ضربت کو چلائے قمبر قیمت اور ہے، سلمان چلائیں قیمت اور ہے، ابو ذر چلائیں قیمت اور ہے، اور مومنوں کا امیر چلائے تو قیمت اور ہے۔
خدا کا شکر ہے میں نے مولا کے فضائل پڑھ کر وہ ماحول تبدیل کر دیا. جو آپ ثواب کے اعتبار سے پریشان ہو رہے تھے کہ میکسیمم کیا اور منیمم کیا ہے، تو باتیں بڑی آسان سی ہیں کہ بہرحال انسان اگر ویسے تو کل کے اعتبار سے شب 13 یہ شب 14 اور شب 14 میں 2 اور 2 4 رکعت نماز جو کل آپ سن چکے وہ آج دگنی ہو گئی. کل 2 رکعت تھی، آج 4 رکعت ہو گئی. 3 سورے جمع کرتے ہوئے سورہ یاسین، سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ توحید، یہ روایت آپ کل سن چکے. اب آئیے بات کو آگے بڑھائیں کہ آج کی خاص اعمال میں ایک عمل ہے، عمل توبہ و استغفار. اور اس عمل کے اعتبار سے ایک نماز بھی پڑھی جاتی ہے، نماز استغفار کے نام سے، یا صلاۃ غفران ذنوب کہیے یا صلاۃ استغفار، غفران ذنوب یا صلاۃ استغفار. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے اعتبار سے، اور اس روایت کو پڑھنے سے پہلے یاد دلا دوں کہ یہ استغفار وہ جملہ ہے کہ جسے اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ تمہاری مشکلات کا حل، پریشانیوں کا ختم ہونے کا راستہ، رزق میں برکت کا وسیلہ، یا وہ جملہ جو سورہ مبارکہ نوح میں استعمال ہوا، فَقُلْتُ، بس میں نے کہا. آپ فرماتے ہیں استغفروا ربکم، کہ تم سب کے سب مل کر اپنے رب کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کرو. آیت نمبر 10، انہو کانا غفارا. کیوں کہ پروردگار صرف غفور نہیں ہے، صرف غافر نہیں ہے، صرف غفور نہیں ہے، صرف غافر نہیں ہے، بلکہ غفار ہے. اس کو غفار کو سمجھنا ہو وہ لفظ عباس کے وزن کو سمجھے. اس طرح اس میں ایک کیفیت ہے صیغہ مبالغہ کے عنوان کی. ایسے پروردگار کے اسماء حسنہ میں ایک نام ہے کیا؟ غفار، بہت زیادہ بخشنے والا. کوئی 2 4 کو بخش دے تو غفار تو نہیں ہوگا، غافر. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. 2 4 کو اگر کوئی بخش دے تو اسے غفار تو نہیں کہیے گا نا، وہ تو غافر ہوگا، بخشنے والا ہوگا. بہت کا لفظ نہیں آئے گا. انہو کانا غفارا، بے شک کہ پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، آیت نمبر 11 سورہ نوح کی. وہ تم پر آسمان سے تم پر اپنی رحمت کو نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال سے بھی اور بیٹوں سے بھی. تو اگر بارش نہ برسے استغفار کرو، اگر مال کم ہو جائے استغفار کرو، اگر بیٹے نہ ہو رہے ہوں بیٹیاں ہی ہوں تو استغفار کرو. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور جنت کی آرزو ہو تو استغفار کرو. اور جنت میں نہر کے مالک بننا چاہو، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے جنت میں نہریں بھی قائم کر دے گا. وہ نہر کی مثال تو بہرحال بہت طویل ہو جائے گی، لیکن بہرحال جو آیت قرآن کے اعتبار سے کتنے فائدے ہوئے؟ آسمان سے بارش کا نزول، نمبر 1. نمبر 2 مال میں زیادتی، نمبر 3 اولاد کا مسئلہ، نمبر 4 انسان کی جنت کی آرزو کا پورا ہونا، نمبر 5 جنت میں نہر سے فیضیاب ہونا. 5 عنوان مکمل ہوئے. استغفار کا پیغام سورہ مبارکہ نوح سے، اور نماز استغفار کا پیغام سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس. اتنی مرتبہ یہ موضوع پڑھا جا چکا ہے کہ میں اس کی ڈیپ میں نہیں جا رہا. استغفار کیسے کی جاتی ہے، اس کے 6 ارکان کون سے ہیں، اس کی ذمہ داری کیا ہے، بس اتنا یاد رکھیے. ایک زبان سے ذکر استغفار ہے، ایک قلب سے ندامت اعمال سیئات پر ہے، ایک ماضی کے کیے ہوئے افعال قبیحہ پر شرمندگی ہے، ایک آنے والے زمانے مستقبل میں گناہ کے نہ کرنے کا عزم بالمصمم ہے کہ اب نہیں کروں گا، پھر بھی ہو جائے. ان عدت فعد علیہ، پروردگار اگر پھر بھی گناہ ہو جائے تو دوبارہ مجھے معاف کر دینا. جاؤں گا کہاں؟